बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से डॉक्टर शहनाज ज़हीर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और प्रोग्राम का नाम है तअल्लमुल अरबिया, अरबी ज़बान सीखिए। आज हम इस प्रोग्राम का 7वां सबक पढ़ेंगे जिसका उन्वान है अल-हुरूफ अल-मुशब्बहतु बिल-फ़ेल। आइए अब हम आज का दर्स शुरू करते हैं। तअल्लमुल अरबिया अद-दर्सु साबे यानी 7वां सबक। जिसका उन्वान है अल-हुरूफ अल-मुशब्बहतु बिल-फ़ेल। अल-हुरूफ अल-मुशब्बहतु बिल-फ़ेल हमारा ये आज का सबक है और ये 6 हुरूफ हैं अरबी ज़बान में। वो ये हैं इन्ना, अन्ना, कान्ना, लैता, लाकिन्ना और लाअल्ला। इन 6 हुरूफ को अरबी ज़ुबान में अल-हुरूफ अल-मुशब्बहतु बिल-फ़ेल कहा जाता है। जिस जुमले से पहले इनमें से कोई भी हर्फ लग जाए तो उसमें तब्दीलियाँ आ जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जुमले के 2 अज्ज़ा होते हैं, अल-मुब्तदा वल ख़बर, जिससे मिलकर एक कामिल जुमला बनता है। तो अब हम कोई जुमला लेते हैं और उससे पहले हम इन्ना, अन्ना, कान्ना, लैता, लाकिन्ना या लाअल्ला का जब ये हुरूफ लगाएंगे तो देखेंगे कि उस जुमले में क्या तब्दीलियाँ आई हैं। अब जैसे एक सादा सा जुमला है अल्लाहु अलीमुन, अल्लाह जानने वाला है। अल्लाह जो है इसमें इसम भी है और मुब्तदा भी है, मुब्तदा भी है और इसम भी है। अलीमुन जो है ये ख़बर है, इस मुब्तदा की ख़बर है अलीमुन। तो आप देखिए कि इसम पर यानी मुब्तदा पर पेश आई हुई है और ख़बर पर भी पेश ही आई है। ये तो एक सादा जुमला था, अल्लाहु अलीमुन यानी अल्लाह जो है जानने वाला है, जो मुब्तदा और ख़बर से मिलकर बना और इसम जो है वो अल्लाह है। अब हम जब इससे क़ब्ल, इस जुमले से क़ब्ल इन्ना लगाएंगे, ये हर्फ हम लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा इन्नल्लाह इन्नल्लाह। पेश के बजाय यहाँ पर ज़बर आ जाएगी और अलीमुन। अब आप देखिए कि इन्ना के बाद जुमले में क्या तब्दीलियाँ आई हैं। सिर्फ़ ये तब्दीली आई है कि इसम जो है या मुब्तदा जो है उस पर ज़बर आ गई है। तो इससे हमें पता चला कि ये जो अल-हुरूफ अल-मुशब्बहतु बिल-फ़ेल हैं, ये अपने बाद आने वाले इसम पर जो है वो नसब ले आते हैं। नसब अरबी ज़ुबान में ज़बर को कहते हैं, नसब ज़बर
اور اس کو فتح بھی کہتے ہیں، فتح، نصب، زبر. تو ان اللہ علیم، اور یہاں یہ جو خبر تھی یہ اسی طرح سے مضموم ہے، یعنی اس پر پیش ہے. مضموم کہتے ہیں پیش والا ہونا، دمہ ہونا، اس پر دمہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انا کے لگانے سے اسم جو ہے یا مبتدا جو ہے اس پر زبر آ جاتی ہے، باقی خبر اسی طرح رہتی ہے اور جملے میں کوئی فرق نہیں پڑا. اب ہم دوسری مثال کی طرف آتے ہیں. انا، انا، اس کی یہ مثال ہو سکتی ہے سمے تو، میں نے سنا، انا الطالب، الطالب مجتہد. میں نے سنا کہ طالب علم محنتی ہے. ایک سادہ جملہ ہے الطالب مجتہد، الطالب مجتہد. اب آپ دیکھیے ایک سادہ جملے میں الطالب مجتہد یعنی طالب علم محنتی ہے، تو مبتدا پر بھی پیش آئی ہے اور اس کی خبر پر بھی پیش آئی ہے. لیکن جب ہم نے انا لگا دیا جو حروف مشبہہ بالفعل سے ہے، تو سمیت انا الطالب مجتہد، تو طالب پر جو ہے پیش کے بجائے زبر آ گئی ہے. یہ تبدیلی ہوئی کیونکہ الحروف المشبہۃ بالفعل کا قاعدہ ہی یہی ہے کہ اسم پر یا مبتدا پر پیش کے بجائے فتحہ یا نصب یا زبر دے دیتے ہیں. تو الطالب مجتہد سے ہو گیا سمیت ان الطالب مجتہد، اور اللہ علیم سے ہو گیا ان اللہ علیم. یہ نکتہ ہے کہ ہم نے مبتدا اور اسم پر جو ہے وہ پیش کے بجائے زبر لے کر آنا ہے، کیونکہ ہم دیکھ لیں گے کہ انا لگا ہوا ہے اور انا لگا ہوا ہے اس سے قبل، تو ہم جملے کو یوں پڑھیں گے سمعت ان الطالب مجتہد، پھر جملہ صحیح ہوگا ورنہ صحیح نہیں ہوگا. تو اس کے بعد ہم آتے ہیں کأن کی مثال کی طرف. کأن کی مثال کچھ اس طرح سے ہم لکھ رہے ہیں کہ کوئی ہم جملہ لیتے ہیں، جیسے جملہ ہے الطبیب ماہر، یا الولد مجتہد. ایک تو یہ جملہ تھا. تو اگر ہم کأن اس سے پہلے لگا دیں تو یہ ایک سادہ جملہ ہے، مبتدا پر بھی پیش آئی ہے اور خبر پر بھی. تو کأن جب ہم نے اس سے پہلے لگایا جو حروف مشبہہ بالفعل میں سے ہے، تو جملے میں کیا تبدیلی ہوگی؟ کأن الولد مجتہد، گویا کہ لڑکا محنتی ہے. کیونکہ لڑکا کامیاب ہوا ہوگا تو کأن جو ہے وہ مثل یا مانند کے ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. کوئی اور جملہ لے لیجئے جیسے کأن، ٹھیک ہے نا، مثال کے لیے کأن الولد اسد. اس سے ذرا کأن کا معنی زیادہ واضح ہو جائے گا. کأن الولد اسد، گویا کہ لڑکا شیر ہے، تو اس سے بہادری کا معنی جو ہے وہ واضح ہو جائے گا. اس لیے میں نے یہ مثال دی ہے. اس سے مجتہد اور محنتی ہونے کا معنی واضح ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہم نے مثل یا مانند کا آپ کو مزید توضیح کرنی تھی اس خاصیت کی، اس لیے کأن الولد اسد، گویا کہ لڑکا شیر ہے، یعنی لڑکا بہادر ہے. اس طرح ایک اور مثال ہم دے سکتے ہیں کأن الحر، کأن الحر نمر، یہ مثال ہے.
تو کاننا جو ہے وہ مانند یا مثل کی صورت میں یہ ہمیں اس کا معنی جو ہے وہ توضیح کرتا ہے اور آتا ہے۔ اب اگلی مثال کی طرف ہم آتے ہیں، لاکنہ۔ یہ دیکھیے نا، انا انا کا انا، اس کے بعد لیتا، لیتا آتا ہے۔ لیتا جیسے اب یہ ہے الشباب عائدن، یہ جملہ ہے نا، الشباب عائدن، یہ ایک جملہ ہے۔ جملہ بنتا ہے مبتدا سے، جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہو، اور اس کی خبر سے۔ الشباب جو ہے وہ مبتدا ہے یہاں پر، اور اس کی خبر ہے عائدن، یعنی جوانی لوٹنے والی ہے۔ تو جب ہم لگائیں گے لیتا، لیتا یعنی کاش، تو یہ جملہ یوں ہو جائے گا، لیتا یعنی کاش، لیت الشباب، لیت الشباب، کاش کے جوانی، عائدن لوٹنے والی ہوتی۔ تو پھر یہ جو ہے اس جملے کی صحیح ماہیت بتا رہا ہے لیتا لگا کر، کہ جملہ ہے کیا، لیت الشباب عائدن، کاش کے جوانی لوٹتی، لوٹنے والی ہوتی۔ تو لیتا یعنی کاش، یا تمنا کے لیے آتا ہے، ترجا کے لیے آتا ہے، امید کے لیے۔ تو اس میں کاش کے معنی پائے جاتے ہیں، کاش ایسا ہو جاتا، کاش ایسا ہو جاتا کہ جوانی لوٹ آتی۔ تو آپ دیکھیں الشبابوں کا سب سے پہلے تو جو پیش ہے اس کو ہم نے زبر کر دیا ہے، کس وجہ سے، کہ اس سے پہلے لیتا جو آیا ہے، اور باقی خبر جو ہے عائدن وہ اسی طرح سے ہے، یہ بالکل اسی طرح سے۔ اس کا مطلب صرف ایک تبدیلی ہوتی ہے، اور وہ تبدیلی ہوتی ہے مبتدا یا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع کے بجائے آپ کا اس پہ منصوب ہو جاتا ہے، یعنی اس پر نصب آ جاتی ہے یا اس پر زبر آ جاتی ہے۔ یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، کأن الولد مجتہد، لیت الشباب عائد، ان الطبیب ماہر، ان اللہ علیم، وسمعت ان الطبیب ماہر، اس طرح کی مثالیں۔ اب یہ دو حروف رہ گئے ہیں، لاکنہ اور لالا۔ آئیے اب ہم آپ کو اس کی بھی مثالیں بتائیں، جس سے آپ کو مزید توضیح ہو جائے گی کہ ہم مبتدا کو یا اسم کو کیسے منصوب کرتے ہیں اور کیسے اس کا معنی واضح ہو جاتا ہے۔ عربی قواعد جو ہیں ان کے خواص بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ لیتا جو ہے کاش کا لفظ جو ہے وہ تمنا اور ترجا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کأنہ جو ہے وہ مثل یا مانند کے لیے۔ اب دیکھیے نا، کأنہ یعنی مثل، مانند۔ کأن الولد اسد، گویا کہ لڑکا شیر ہے، یعنی لڑکا بہادر ہے۔ تو یہ خصائص ہیں عربی زبان کے، اور اس کے قواعد کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں اور اہمیت بھی ہے، اور معانی کی توضیحات ہوتی ہیں، اس سے تشریحات ہوتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اگلے حرف مشبہ بالفعل کی طرف، جو ہے لاکنہ۔ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو لیکن کہتے ہیں، لاکنہ یعنی لیکن۔ اب اس کا یہ ہے کہ الماء بارد، الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، لاکنہ یہ بیچ میں آتا ہے، تمیز کے لیے، فرق بتانے کے لیے، کسی چیز کا جو ہے نا فرق واضح کرنے کے لیے، پانی جو ہے ٹھنڈا ہے، لیکن لاکنہ الشائے، الشائے لیکن چائے، ساخنن، لیکن چائے گرم ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، لاکنہ الشائے ساخن، لیکن چائے گرم ہے۔ اب شایع پر جو ہے
یہ زبر کیوں آئی ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اس سے پہلے لاکنہ لگایا ہوا ہے، اور لاکنہ جو ہے الحروف المشبہۃ بالفعل میں سے ایک حرف ہے۔ الماء بارد لیکن الشاء ساخن، پانی ٹھنڈا ہے لیکن چائے گرم ہے۔ یہ تمییز کے لیے، ٹھیک ہے، فرق کرنے کے لیے اور معنی کی وضاحت کے لیے آتا ہے، یعنی اس کی صحیح تمیز ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ کیا چیز جو ہے، کیوں، کس لیے، لیکن اور اس کے بعد جو ہے لعل بھی جو ہے وہ امید کے لیے آتا ہے۔ لعل جو ہے وہ رجا کے لیے اور امید کے لیے آتا ہے۔ الساعہ، لعل یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور یہ امید کے لیے آتا ہے۔ لعل شاید کے معنی ہے شاید کا، لیکن اس میں امید پائی جاتی ہے۔ لعل الساعۃ یوم القیامہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس لیے قریب جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذکر ہے اور واحد بھی ہے، کیونکہ لعل الساعۃ قریب، شاید کہ قیامت قریب ہو، یعنی قیامت کا دن مراد ہے یہاں پر، تو اس لیے قریب۔ اور ویسے اگر گھڑی کو کہا جائے تو قریبۃ، لعل الساعۃ قریبۃ، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیش اسی طرح رہے گی، لیکن یہاں پر جو ہے وہ زبر آ جائے گی لعل کی وجہ سے، کیونکہ لعل کا قاعدہ ہی یہی ہے الحروف المشبہۃ بالفعل کا، کہ وہ اپنے بعد آنے والے اسم پر جو مبتدا بھی ہوتا ہے جملے میں اس پر زبر لے کر آتے ہیں، پیش بھی ہو تو اس کو بدل کر زبر کر دیتے ہیں۔ یہ لعل اس طرح کے حروف جو ہیں، لعل، لیکنہ، یہ دیکھیے لیکن الشاء، لعل الساعۃ، تو قرآن مجید میں بھی ایسے امثلہ موجود ہیں کہ جن سے قبل انا، انا، کھانا، لیتا، لیکنہ، لعل کے حروف آئے ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آنے والے اسم اور مبتدا کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس پر ہمیشہ زبر پڑھیں گے، کیونکہ سادہ جملہ ہو اس میں پیش آئی ہوئی ہو اور مبتدا پر ہمیشہ پیش آتی ہے، مرفوع ہوتا ہے، لیکن لعل، لیکنہ، لیتا، کانا، انا اور انا کی وجہ سے زبر آ جاتی ہے، زبر ہو جاتی ہے۔ یہ تو قاعدہ ہم نے سیکھا الحروف المشبہۃ بالفعل کا۔ آئیے اب ہم آپ کو ایک اور قاعدہ سکھاتے ہیں عربی زبان کا، وہ ہے الافعال الناقصہ کا، جو ہمارے آج کے سبق میں شامل ہے۔ الافعال الناقصہ، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ افعال جو ہیں وہ ناقص ہوتے ہیں، یہ بھی شروع میں آتے ہیں، جملے کے شروع میں آتے ہیں اور اس میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں۔ الحروف المشبہۃ بالفعل میں صرف مبتدا پر زبر آ جاتی ہے اور خبر پر پیش رہتی ہے، لیکن افعال ناقصہ میں اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیں گے کہ اس میں مبتدا پر پیش آئے گی اور خبر پر جو ہے وہ زبر آ جائے گا، جیسے کان اللہ ہو، دیکھیں کانا جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے، اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں افعال ناقصہ، ناقص افعال، اس میں ہے کانا، صارا، اصبح، امسا، ظل، باتا، ما دام، من فک، ما برہ، ما زال اور لیسا۔ کانا، صارا، اصبح، امسا، ظل، باتا، ما فتح، ما فتح، ما داما، من فکا، ما برہ، ما زالا اور لیسا،
یہ ہو گئے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن زیادہ تر یہی مستعمل ہوتے ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے فہرست دی جا رہی ہے۔ المختصر میں آپ کو بتا دوں کہ کانا کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو الحروف المشبہۃ بالفعل کا برعکس ہو، یعنی مبتدا پر آپ یہ دیکھیے کہ جیسے الشائی ساخن تھا، اس جملے کو دیکھیے الشائی ساخن، یہ جملہ تھا، اس میں شائی جو ہے وہ اسم ہے اور مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور ساخن جو ہے وہ خبر ہے۔ یہ ایک عام سمپل سا جملہ ہے، سادہ جملہ ہے، الشائی ساخن، چائے گرم ہے، تو آپ نے دیکھا کہ مبتدا پر بھی پیش آئی ہوئی ہے اور خبر پر بھی، لیکن الحروف المشبہۃ بالفعل اگر آ جائے پہلے، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو مبتدا جو ہے وہ منصوب ہو گیا تھا، یعنی اس پر زبر آ گئی تھی، جبکہ افعال ناقصہ میں یہ جو ہے یہ مرفوع ہو جائے گا، یعنی اس پر پیش آ جائے گی، اور یہاں پر جو ہے خبر میں آ جائے گا، زبر آ جائے گی، خبر میں زبر آ جائے گی، یعنی اس کے برعکس ہوگا۔ تو اب ہم مثال دیکھتے ہیں کانا کی۔ کان اللہ علیما خبیرہ، یہ قرآن مجید میں آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا یہ آیت کہ کان اللہ علیما خبیرہ۔ اب یہ جملہ ہے جیسے اللہ علیم خبیر، اللہ علیم خبیر، مبتدا پر بھی پیش آئی ہوئی ہے، خبر پر بھی، یہ دونوں خبریں ہیں، تو لیکن کیونکہ ہم نے کانا پہلے لگا دیا تو اللہ جو ہے وہ اس کی تو یہی رہے گی، مرفوع حالت رہے گی، پیش ہی رہے گی، لیکن جو یہ خبریں ہیں نا، دو خبریں یا ایک خبر ہو، اس پر آ جائے گی زبر، یہ آپ دیکھ رہے ہیں علیمن اور خبیرن، یہ اس طرح ہو جائے گا، کیونکہ افعال ناقصہ کا عمل ہی یہی ہے کہ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مرفوع کرتے ہیں، لیکن اس کی خبر کو جو ہے وہ کر دیتے ہیں منصوب، یعنی اس پر زبر لے آتے ہیں۔ تو باقی امثلہ بھی ساری اسی طرح سے ہیں، اب ہم ایک ایک کر کے ان تمام امثلہ کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کانا کی یہ مثال تھی کہ اللہ علیم خبیر سے پہلے کانا لگائے تو کان اللہ علیما خبیرہ ہو گیا۔ اور اب ہم پڑھ رہے ہیں اگلی مثال کی جو ہے وہ اس کی طرف آتے ہیں، سوارا۔ سوارا کا کانا کا مطلب ہے تھا، لیکن جب یہ اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس میں دوام آ جائے گا، کان اللہ علیما خبیرہ، اللہ علیم و خبیر ہے، اس میں ہمیشگی آ جائے گی۔ اور سوارا جو ہے، سوارا کا مطلب ہے ہو گیا، سوارا ہو گیا۔ اب ایک جملہ ہے جیسے الولد فقیر، لڑکا غریب ہے، یہ ایک سادہ سا جملہ ہے، الولد فقیر، یہاں بھی پیش آئی ہے، یہاں بھی، لیکن اگر ہم لگا دیں سوارا پہلے اور پھر کہیں کہ الولد الفقیر کا مثال دیں تو پھر ہم کہیں گے سوار الولد، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس نے اسم کو اور مبتدا کو مرفوع ہی رکھنا ہے، لیکن خبر میں تبدیلی آتی ہے، صار الولد فقیراً، فقیراً، سوارا کی وجہ سے خبر میں تبدیلی آ گئی، اور یہ پیش کے بجائے آپ زبر دیکھ رہے ہیں، صار الولد فقیراً یا صار الغنی فقیراً، صار الغنی فقیراً،
صارت طالبو طالب علم ہو گیا، صارت طالبو معلماً طالب علم جو ہے وہ معلم ہو گیا. سارا کا مطلب ہے ہو گیا، افعال ناقصہ میں سے ہے. کانا کا مطلب ہے تھا. لیکن جب اللہ کے لیے آئے گا تو اس میں دوام ہوگا، ہمیشگی ہوگی. لیکن کسی انسان کے لیے آئے گا، کسی اور چیز کے لیے آئے گا تو وہ تھا ہی کے معنوں میں استعمال ہوگا. اور سارا کا مطلب ہے ہو گیا. اصبح کا مطلب بھی ہو گیا. اصبح کا مطلب ہے ہو گیا یا صبح کے وقت ہو گیا. اور امسا کا مطلب ہو گیا یا شام کے وقت ہو گیا، یعنی کوئی تبدیلی وقوع پذیر ہو گئی ہے شام کے وقت. یہ صبح کے وقت، یہ شام کے وقت. ذلہ کا مطلب بھی، ذلہ کا مطلب ہے رہا، رہا. اب ہم ان مثالوں کی طرف آتے ہیں، اصبح اور امسا. ان کو ہم کیسے استعمال کریں گے عربی زبان میں؟ اصبح ہو گیا، الفقیر غنیًا محنت کرنے سے فقیر جو ہے یعنی غریب شخص جو ہے وہ امیر ہو گیا. اصبح الفقیر غنیًا یا صبح کے وقت ہو گیا، رات بھر محنت کی اور صبح کے وقت ہو گیا. امس الغلام ذکیًا، امس الغلام ذکیًا لڑکا عقل مند ہو گیا. امسا ہو جانا، ہو گیا یا شام کے وقت ہو گیا. غلام عربی میں لڑکے کو کہتے ہیں، جبکہ اردو میں آپ نوکر کو کہتے ہیں یا خادم کو کہتے ہیں. یہاں عربی کی مثال آپ کے سامنے پیش ہے. امس الغلام ذکیًا لڑکا عقل مند ہو گیا. لڑکے نے محنت کی اور یہ تغیر کی حالت ہے کہ شام کے وقت ہو گیا، صبح کے وقت ہو گیا، اس میں تغیر پایا جاتا ہے. تو امس الغلام ذکیًا. اب دیکھیے خبر پر جو ہے یہاں پر ہمیشہ خبر جو ہے اس پر زبر آئی ہوئی ہے. کس لیے؟ کہ پہلے امسا لگا ہوا ہے، پہلے اصبح لگا ہوا ہے. ایک اور مثال ہم آپ کو بتائیں، ذلہ. ذلہ کا مطلب ہے رہا. ذلہ یعنی اسی حالت میں رہا، وہی حالت رہی. تو ذل المعلم ہمیشہ رہا. ذل المعلم عاقلاً معلم ہمیشہ عقل مند رہا. ذل المعلم ہمیشہ رہا. المعلم یہ خبر ہے اور اس پر پیش آئی ہے